بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین وصحبہ المنتجبین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معزز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نسبت اندماجی کے حوالے سے جاری اس بحث میں آج کی بحث کا عنوان یہ ہے کہ حروف میں بھی جو نسبت پائی جاتی ہے وہ نسبت اندماجی ہوتی ہے، یعنی حروف اور جملات ناقصہ کی ہیئت نسبت اندماجی کے حوالے سے باہم مشابہت رکھتے ہیں۔ یہ مشابہت کیسے ہے اور کیسے حروف میں نسبت اندماجی پائی جاتی ہے، انشاءاللہ آج کے سبق میں اس کی وضاحت کریں گے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں متن کی جانب۔ وَنَحْنُ إِذَا دَقَّقْنَا فِي الْجُمْلَةِ النَّاقِصَةِ وَفِي الْحُرُوفِ مِنْ قَبِيلِ مِنْ وَإِلَى نَجِدُ أَنَّهَا جَمِيعًا تَدُلُّ عَلَى نِسَبٍ نَاقِصَةٍ لَا يَصِحُّ السُّكُوتُ عَلَيْهَا، فَكَمَا لَا يَجُوزُ أَن تَقُولَ الْمُفِيدُ الْعَالِمُ وَتَسْكُتُ كَذَلِكَ لَا يَجُوزُ أَن تَقُولَ السَّيْرُ مِنَ الْبَصْرَةِ وَتَسْكُتُ۔ وهذا يعني أن مفردات الحروف وهيئات الجمل الناقصة كلها تدل على نسب اندماجية خلافا لهيئة الجملة التامة، فإن مدلولها نسبة غير اندماجية سواء كانت جملة فعلية أو اسمية۔ یہ تو آج کی عبارت تھی جو ہم نے پڑھ لی۔ آئیے چلتے ہیں ماخوذ نکات کی جانب۔ گزشتہ سبق میں ہم نے بتایا تھا کہ جملات کے اندر جو پائی جانے والی نسبت ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جو غیر اندماجی ہوتی ہے، ایک وہ جو اندماجی ہوتی ہے۔ غیر اندماجی وہ نسبت ہوتی ہے جہاں ربط تام موجود ہوتا ہے، یعنی جملہ قابل فہم ہوتا ہے، قابل تصدیق ہوتا ہے، قابل تکذیب ہوتا ہے۔ اللہ موجود، محمد رسول اللہ، المفید عالم، یہ ساری کی ساری مثالیں ہیں جہاں پہ نسبت غیر اندماجی ہے، ربط تام موجود ہے۔ دوسری کیا ہے؟ نسبت اندماجی، جہاں پہ ربط ناقص ہوتا ہے، جہاں پہ تحلیل کے ذریعے ربط جو ہے وہ دو چیزیں بنائی جاتی ہیں، اصل میں ایک چیز ہوتی ہے۔ اس کی مثال ہم نے دی تھی المفید العالم، وصف اور موصوف کا جتنا بھی تعلق ہے وہاں نسبت اندماجی ہوتی ہے، اور وہاں پہ ربط ناقص پایا جاتا ہے۔ ربط ناقص سے مراد یہ ہے کہ آپ جب وہ لفظ بولتے ہیں تو گویا ایک لفظ آپ نے بولا ہے، مکمل اخبار نہیں پائی جاتی، اخبار وہاں پہ نہیں ہوتی۔ جب اخبار نہیں ہوتی تو یصح السکوت بھی نہیں ہوتا، بس اخبار جہاں پہ نہ ہو وہاں پہ نسبت اندماجیہ ہوتی ہے۔ آج کے سبق میں ہم حروف کے حوالے سے ایک نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ حروف اور جملات ناقصہ کے درمیان ایک مشابہت پائی جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ مشابہت اسی نسبت کے حوالے سے ہے۔ نسبت اندماجیہ کے لحاظ سے حروف مساوی ہیں جملات ناقصہ کے۔ نسبت اندماجیہ کے لحاظ سے حروف جیسے من، الی، حتی، علی، الا، ان وغیرہ، یہ سارے حروف کیا ہیں؟ مساوی ہیں جملات ناقصہ کے ساتھ، یعنی دونوں میں نسبت اندماجیہ ہے۔ جملات ناقصہ کی وضاحت گزر چکی ہے، حروف کی وضاحت آج ہم پیش کریں گے۔ حروف میں نسبت اندماجیہ کا وجود کیسے ہے، یہاں پہ وضاحت کرتے ہیں۔ نسبت اندماجیہ میں کیا ہوتا ہے؟ نسبت اندماجیہ کا اصل مشخصہ کیا ہے؟ نسبت اندماجیہ کا اصل مشخصہ اور اصل علامت یہ ہے کہ وہاں پہ کلام ناقص رہ جاتی ہے، وہاں پہ اخبار موجود نہیں ہوتی، اخبار تام موجود نہیں ہوتی جو قابل تصدیق ہو یا قابل
تکذیب ہو. تو یہی چیز ہمیں جملات ناقصہ میں بھی نظر آتی ہے، یہی چیز ہمیں حروف میں بھی نظر آتی ہے. کیسے؟ وہ یوں کہ ایک حرف اور اسم مفرد سے جملہ مکمل نہیں کیا جا سکتا. آپ ایک مفرد اسم لے آئیں اور ایک حرف لے آئیں، حتیٰ کہ 2 مفرد اسم لے آئیں، تب بھی جملہ مکمل نہیں ہوتا. 3 مفرد اسم لے آئیں، البتہ وہاں پہ 3 مفرد اسم نہیں آئیں گے جب تک کہ ان کے درمیان کوئی نہ کوئی اضافی صفت نہ آئے. مثلا ترکیبی صفت نہ آئے، مثلا وصف اور موصوف، تو پھر وہ دوبارہ ایک نئی بحث میں چلے جائیں گے، کیونکہ وصف اور موصوف کے درمیان ایک اور نسبت ناقصہ ہوتی ہے، تو 2 نسبت ناقصہ مل کر جملہ تام بن جاتا ہے. تاہم جہاں ایک حرف ہو اور اس میں مفرد ہو وہاں پہ جملہ مکمل نہیں ہو سکتا. مثلا مثالیں، السیر من البصرۃ، بصرہ سے چلنا، یہاں پہ 2 اسم ہیں، السیر اور البصرہ، ان دونوں کے درمیان حرف نے کیا کیا؟ ربط ایجاد کیا ہے. یہ ربط کون سا ربط ہے؟ تام ہے یا ناقص ہے؟ کہتے ہیں یہ ربط ناقص ہے، اس لیے کہ السیر من البصرہ جملہ ناقصہ ہے. دوسرا مثلا السیر الی الکوفہ، کوفہ کی طرف چلنا، یہاں پہ السیر اسم ہے، الکوفہ بھی اسم ہے، الا نے ان دونوں کے درمیان ربط ایجاد کیا ہے. یہ جو ربط ایجاد ہوا ہے یہ ناقص ہے، تام نہیں ہے. اسی طرح الاستواء علی العرش، استواء علی العرش، عرش کے اوپر مستوی ہونا، جو کہ بہت سے مفسرین کے مطابق اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کنایا ہے. الاستواء علی العرش، الرحمن علی العرش استوا. تو الاستواء علی العرش کیا ہے؟ یہ بھی ایک ناقص نسبت ہے. النزول علی القلب، مثلا نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. تو النزول علی القلب کیا ہے؟ یہ بھی نسبت ناقصہ ہے. قلب اور نزول کے درمیان علی کے ذریعے کیا ہوا ہے؟ ربط قائم ہوا ہے. ان تمام کے تمام ربط میں جو قائم ہوئے ہیں نسبت ناقصہ ہے، کیونکہ کسی میں بھی معنی مکمل نہیں ہوا. نتیجہ بحث یہ ہے کہ حروف اور جملات ناقصہ کی حیت میں نسبت اندماجیہ ہے، یعنی حروف میں اور جو ناقص جملے ہیں، ناقص جملوں کی مثال ہم نے دی تھی، مثلا وصف اور موصوف، مثلا مضاف اور مضاف الیہ، یہ کیا ہیں؟ جملات ناقصہ ہیں. ان کی حیات کیا ہے؟ نسبت اندماجیہ رکھتی ہیں. یہی نسبت اندماجیہ جب مل جاتی ہیں تو پھر نسبت غیر اندماجی تشکیل پا سکتی ہے. اسی طرح حروف بھی نسبت غیر اندماجیہ کو تشکیل دے سکتے ہیں، لیکن کب؟ جب کچھ نسبتیں آپس میں مل جائیں. جیسے سرت من البصرۃ الی الکوفہ، یہاں پہ کیا ہو گیا؟ 2 حرف مل گئے، 2 حرف اور ایک جملہ، ایک فعل جو ہے وہ مل گیا، کیونکہ فعل کے اندر بھی ایک نسبت ناقصہ موجود ہوتی ہے. تو یہاں پہ کیا ہے؟ فعل کے اندر جو نسبت ہے وہ جب ملی ہے من البصرہ سے الی الکوفہ تک تو یہ جملہ مکمل ہو گیا. حتیٰ کہ اگر الی الکوفہ بھی نہ ہو تو سرتو جو فعل ہے اس کے اندر جو حیت کی نسبت ناقصہ موجود ہے، حیت کے اندر جو ربط کی کیفیت موجود ہے، وہ بھی جب ملتی ہے کس کے ساتھ؟ من البصرہ کے ساتھ، تو اس صورت میں کیا ہے؟ اس صورت میں یہ جملہ مکمل ہو جاتا ہے. پس حیات جملہ ناقصہ بھی جب آپس میں ٹکراتی ہیں اور آپس میں مل جاتی ہیں تو اس سے جملہ مکمل ہو سکتا ہے اور نسبت غیر اندماجی میں تبدیل ہو سکتا ہے. لیکن ایک حرف اور جو جملات ناقصہ ہیں جب یہ اسم کے درمیان قرار پاتے ہیں، جیسے میں نے مثالیں دے دیں، السیر من البصرہ، السیر الی الکوفہ، النزول علی القلب، یہ سارے کے سارے ان کے اندر جو ربط ایجاد کرتے ہیں یہ ربط ناقص ہے، لہذا نسبت اندماجی ہے. لیکن جو جملات تام ہیں ان کی جو حیت ہے وہ نسبت غیر اندماجیہ رکھتی ہے. جیسے ہم نے مثال دی مبتدا اور خبر کی، مبتدا اور خبر میں نسبت غیر اندماجیہ ہے. یا حروف مشبہ بالفعل ہیں، ان کے اندر بھی کیا ہے؟ نسبت غیر اندماجیہ بنے گی، اس لیے کہ
حروف مشبہ بالفعل کو اسم اور خبر دونوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ ان خود کیا ہے، ایک نسبت ناقصہ ہے، اندماجیہ ہے، لیکن جب ان زیدن قائمن یہ کیا ہے، جملہ تام بن جائے گا اور نسبت غیر اندماجیہ ہو جائے گی۔ پس حروف فی نفس ہی غیر نسبت اندماجیہ رکھتے ہیں، لیکن جب وہ دوسروں کے ساتھ ملیں گے، دوسری نسبتوں کے ساتھ ملیں گے اور ایک اور نسبت اندماجیہ حتیٰ کہ اس کے اندر آئے گی، تو وہ دونوں مل کر ایک نسبت غیر اندماجیہ کو تشکیل دے سکتے ہیں۔ یہ تھی وضاحتیں، آئیے چلتے ہیں متن کی جانب۔ متن مختصر ہے، زیادہ طولانی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَنَحْنُ إِذَا دَقَّقْنَا فِي الْجُمْلَةِ النَّاقِصَةِ وَفِي الْحُرُوفِ مِنْ قَبِيلِ مِنْ وَإِلَى نَجِدُ أَنَّهَا جَمِيعًا تَدُلُّ عَلَى نِسَبٍ نَاقِصَةٍ۔ ہم جب دقت کرتے ہیں جملات ناقصہ میں اور حروف میں، حروف جیسے من اور الہ ہیں، من اور الہ کی قبیل سے، یعنی جیسے من اور الہ ہیں، اس جیسے جتنے بھی حروف ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں، نجدو ہم دیکھتے ہیں، ہم پاتے ہیں، نجدو انہا جمیعا تدل علی نسب ناقصہ، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے جو حروف اور جملات ناقصہ ہیں، یہ سب کے سب دلالت کرتے ہیں نسب ناقصہ کے اوپر۔ جمیعاً کہا ہے، مجموعاً نہیں کہا، مجموعاً یہی نسبت ہے ناقصہ مل کر نسبت تامہ کو تشکیل دیتے ہیں، بس جمیعاً سے مراد مجموعاً نہیں ہے، یعنی یہ سب کے سب ایسے ہیں، یعنی بے تنہائی ایسے ہیں، منفردن ایسے ہیں۔ من تنہا نسبت ناقصہ کو تشکیل دے گی، الہ تنہائی نسبت ناقصہ کو تشکیل دے گا، مضاف مضاف الیہ تنہائی نسبت ناقصہ کو تشکیل دے گا، لیکن اگر یہی مل جائیں گے تو نسبت تامہ بن جائے گی۔ مثلا ابتداء السیر من البصرۃ، یہاں کیا ہے، ابتداء السیر ایک نسبت ناقصہ ہے۔ کون سی نسبت ناقصہ ہے ابتداء السیر میں؟ دونوں ہر اسم میں۔ کون سی نسبت ناقصہ ہے دو اسموں کے درمیان؟ مضاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ نسبت ناقصہ ہے۔ من البصرۃ کیا ہے، یہ خبر بن جائے گی، تو یہاں پہ ایک نسبت ناقصہ ہے جو من کے ذریعے تشکیل پائی ہے، تو پس ابتداء السیر ایک نسبت ناقصہ ہے جو من مضاف مضاف الیہ کے درمیان ہے۔ من البصرۃ کیا ہے، ایک اور نسبت ناقصہ ہے، دونوں نسبت ناقصہ ملیں گی تو ایک نسبت تام بن جائے گی۔ بس جمیعاً سے مراد مجموعاً نہیں ہے بلکہ تنہائی ہے، بے تنہائی، یعنی جمیعاً یعنی یہ سب کے سب ایسے ہیں کہ ان کے درمیان، ان کے اندر نسبت ناقصہ پائی جاتی ہے، نہ یہ ہے کہ یہ مل جائیں تب بھی یہ نسبت ناقصہ رہتی ہے۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ یہ سب کے سب ایسے ہیں کہ ان کے اندر نسبت ناقصہ ہے۔ نسبت ناقصہ سے کیا مراد ہے؟ لا یصح السکوت علیہا، کہ سامع کے لیے، متکلم کے لیے سکوت صحیح نہیں ہے، یعنی متکلم سے یہ توقع ہے کہ وہ کچھ مزید بتائے تاکہ بات مکمل ہو۔ فَكَمَا لَا يَجُوزُ أَن تَقُولَ الْمُفِيدُ الْعَالِمُ وَتَسْكُتُ، جیسا کہ جائز نہیں ہے کہ آپ المفید العالم کہیں، وصف اور موصوف کا ذکر کریں اور سکوت اختیار کریں۔ كَذَلِكَ لَا يَجُوزُ أَن تَقُولَ السَّيْرُ مِنَ الْبَصْرَةِ وَتَسْكُتُ، اسی طرح یہ بھی آپ کے لیے جو جائز نہیں ہے، یعنی درست نہیں ہے کہ آپ السَّيْرُ مِنَ الْبَصْرَةِ کا لفظ استعمال کریں اور پھر خاموش ہو جائیں۔ کہیں سیر بصرہ سے، کیا مطلب؟ بصرہ سے سیر شروع ہوئی ہے، ختم ہوئی، مثلا کب شروع ہوئی ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ سارا متکلم انتظار میں ہے کہ آپ بولیں۔ وَهَذَا یعنی، بس اس کا معنی یہ ہوا کہ ان مفردات الحروف وہیئات الجمل الناقصۃ کلها تدل علی نسب اندماجیۃ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مفردات حروف اور ہیئات جمل ناقصہ، ناقص جملوں کی ہیئات، ناقص جملے کون سے ہوتے ہیں؟ جو وصف اور موصوف سے تشکیل پاتے ہیں، جو مضاف اور مضاف الیہ سے تشکیل پاتے ہیں، یہ سارے کے سارے ان کی جو ہیئات ہیں، یہ سب کی سب کلہا، چونکہ یہ مفردات اور ہیئات کی تاکید ہے، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ دلالت کرتے ہیں
نسب اندماجیہ کے اوپر، یہ سب کے سب دلالت کرتے ہیں نسب اندماجیہ کے اوپر۔ خلافا لہیئت الجملۃ التامۃ، برعکس ہے ہیئت جملہ تامہ کی، برعکس یعنی برخلاف جملہ تامہ کی ہیئت کے، کیونکہ جملہ تامہ کی ہیئت میں کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں فَإِنَّ مَدْلُولَهَا نِسْبَةٌ غَيْرُ اندماجیہ، جو جملہ تامہ ہوتا ہے اس کے اندر نسبت غیر اندماجیہ ہوتی ہے، جسے ربط تام بھی کہا جاتا ہے۔ سواء كانت جملة فعلیة او اسمیة، چاہے وہ جملہ فعلی ہو، چاہے وہ جملہ اسمی ہو، چاہے وہ اللہ موجود ہو یا اللہ خالق کل شے ہو، یہ جملہ اسمیہ ہے، چاہے وہ جملہ فعلیہ ہو، جیسے سرت من البصرۃ، میں بصرہ سے چلا، تو یہ چاہے جملہ فعلیہ ہو چاہے جملہ اسمیہ ہو، نسبت وہاں پہ جملہ تامہ میں کیا ہوتی ہے؟ غیر اندماجی ہوتی ہے، یعنی دو مختلف چیزوں کو مختلف فرض کرتے ہوئے ربط قائم کیا جاتا ہے۔ یہ ظاہری معنی ہے غیر اندماجی کا، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ قابل تصدیق یا قابل تکذیب جملہ وہاں سے وضع ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ خلاصہ یہ ہے کہ آج کے سبق میں ہم نے جملات ناقصہ اور حروف میں مشابہت کا تذکرہ کیا۔ جملات ناقصہ کی جو ہیئت ہے اور جو حروف ہیں ان کے اندر ایک مشابہت پائی جاتی ہے، اور وہ مشابہت یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ نسبت اندماجیہ ہے۔ اور پھر ہم نے بتایا کہ حرف اور اسم سے ناقص جملہ تشکیل پاتا ہے، کیونکہ نسبت حروف میں اندماجیہ ہے، لہذا حرف اور اسم سے جو جملہ تشکیل پاتا ہے وہ ناقص ہوتا ہے۔ مگر یہ ہے کہ ایک اور نسبت ناقصہ اس میں مل جائے، جیسے ہم نے مثال دی ابتداء السیر من البصرہ کی، یہاں پہ اسم ہے لیکن اسم کے اندر ایک اور نسبت بھی آ گئی ہے، وہ کون سی ہے؟ مضاف مضاف الیہ کی۔ تو مضاف مضاف الیہ اگر آ جائے تو پھر جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہاں پہ ایک اور نسبت ناقصہ آ گئی ہے، تو دو نسبت ناقصہ مل کر ایک جملہ تام کو تشکیل دے سکتی ہیں۔ لیکن اگر یہ نسبت ناقصہ نہ ہو تو حرف اور اسم تنہائی ایک ناقص جملہ کو تشکیل دیں گے، کبھی بھی تام جملے کو تشکیل نہیں دیں گے۔ ہاں، آخری بات جو یہ تھی کہ ربط تام جو کہ نسبت غیر اندماجیہ ہے وہ صرف جملات تامہ میں ہوتی ہے، جملات ناقصہ میں ربط تام موجود نہیں ہوتا۔ مجھے امید ہے کہ یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔